نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے بہت پیار کرتے ہیں اور بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کس طرح بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ماں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھوں، اللہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی محبت کو جمع کرو جو اپنے بیٹوں سے بچوں سے کرتی ہیں، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ ہر انسان سے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اور وہ بہت ہی اللہ کا نافرمان تھا، فاسق، اور دن رات گناہوں میں ملوث ہوتا تھا، زنا، شراب کے اندر۔ تو بستی والوں نے کہا کہ اس پر بیماری آئی، اور بستی والوں نے کہا کہ لگتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو پکڑ کر کہیں جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے اور وہ عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ تو بستی والوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کہیں دور پھینک کر آ گئے، اور وہ بیماری کے اندر جب بھوک آئی، فقر آیا اور بیماری بھی تھی، مزید طبیعت خراب ہو گئی، تو موت کے اثرات نظر آنے لگ گئے۔ جب موت کے اثرات نظر آنے لگ گئے تو انہوں نے سامنے دیکھا مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، پھر دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے، چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آسمان کی طرف اللہ کو دیکھا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگ گیا اور عرض کی، اے اللہ، میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اگر میری بخشش سے تیری بادشاہی میں کمی آ جائے گی تو میری بخشش نہ کر، اور اگر مجھے بخش دینے میں تیری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی تو میری مغفرت فرما۔ اور واقعی مجھ جیسے گنہگار کو بخش دینے میں تیری بادشاہی میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میں نے تو یہ سنا ہے تو غفور ہے، تو رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی جان نکل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنگل کے اندر ایک میرا دوست وفات پا چکا ہے، جاؤ اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کرو، اور اعلان کر دو کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا تو سارے لوگ جمع ہو گئے، بچے، نوجوان، بوڑھے کہہ رہے تھے ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو، سہارا لے کر ہمیں بھی وہاں تک چھوڑ دو تاکہ ہم اس کا جنازہ پڑھ لیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وقت کے نبی کو وحی ہوئی، یہ تو چھوٹی بات تھوڑی تھی، سارے نوجوان، بوڑھے، سارے
لوگ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، ایک جمع غفیر، ہٹو بچوں کا شور، اور اتنا مجمع، سارے جا رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا اللہ کا ولی ہوگا جو راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوگا، قیام کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، اور دن کو روزہ رکھتا ہوگا، اور کبھی کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کی ہوگی۔ آج ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سارے خوشی خوشی جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ جب قریب پہنچے دیکھا کہ وہی گناہگار شخص ہے جس کو ہم نے اپنے گاؤں سے نکال کر جنگل میں پھینک کر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو نافرمان تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، یہ آپ میرے بندے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی میرا نافرمان تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اس نے مجھے پکارا اور مجھ سے ایسی دعا مانگی، ایسی دعا مانگی۔ اس بندے نے تو اپنی دعا مانگی ہے۔ اگر یہ بندہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ان کے لیے دعا کرتا، میں اللہ سب کی بخشش کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ اگر ہم گناہوں کی، اس لیے فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے اندر پوری امت کو یاد رکھا جائے۔ تو میری یہی عادت ہے، الحمدللہ میں یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، پورے عالم بھر کے انسانوں کو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے بچا۔ تو پوری امت کو یاد کرنا چاہیے دعاؤں کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا موسیٰ اگر یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا میں سب کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ وَلَا أُبَالِي، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سخی ذات ہے، وہ فیاض ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رفیق ہے، وہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ آج ہم بھی آؤ مل کر توبہ کریں، اللہ سے صلح کر لیں تاکہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اور اس توبہ کو پکا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکلیں، تبلیغ میں نکلیں، پورے عالم بھر کے انسانوں سے توبہ کریں۔ جو لوگوں سے توبہ کراتے کراتے مرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور ان لوگوں میں نام اس کا لکھیں گے جو لوگوں سے بھی اللہ کی صلح کراتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلیں، ہر مہینے تبلیغ میں 3 دن لگائیں، اور کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ صلح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور دوسروں سے توبہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے، اس نبیوں والے کام کے لیے قبول فرمائے۔